الفاظ استعمال کیے گئے. جی. جہاں تک تعلق ہندوستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا ہے، سب سے پہلا وائلیشن میں نے اپنی این جی او کو لانچ کرتے وقت بھی یہ کہا تھا کہ مہاتما گاندھی کا قتل اس ملک میں سب سے بڑا بلیٹنٹ وائلیشن ہیومن رائٹ تھا. That's very true. جو ہیومن رائٹ کا وائلیشن صرف گاندھی جی کے پرتی یا ان کے لیے نہیں تھا، جی. پورے نیشن کے لیے تھا. وہ ہیومن رائٹس وائلیشن پوری ہندوستانی سوک سوسائٹی کا وائلیشن تھا، ایک آدمی، ایک گروپ، ایک تنظیم کے ذریعے. اس کے بعد مسلسل ہندوستان میں کمیونل کلیشز ہوئے، کمیونل رائٹس ہوئے. سب سے بڑا کتابیں بھری ہوئی ہیں، کمیشنز بھرے ہوئے ہیں. کمیشنز در کمیشنز انہوں نے پولیس کی ایٹروسٹیز بتائیں. عام شہریوں کو ذمہ دار کم بتایا ان رائٹس کمیشنز نے جتنا زیادہ سے زیادہ پولیس کو بتایا، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو بتایا. ایون بامبے فساد سے پہلے ہاشم پورہ اور ملیانہ کا واقعہ ہے جو میرٹھ کے قریب ہے. وہاں پی ایس سی نے معصوم ہندوستانیوں کو گولیاں چلائیں، ان کی لاشوں کو انہوں نے ٹرک میں بھرا اور ٹرک میں بھر کے انہوں نے ایک ندی میں پھینکا. یہ پورا ہندوستان، پوری دنیا جانتی ہے. ان پولیس آفیسرز کو آج تک کوئی سزا ہندوستان میں نہیں ملی. اسٹیٹ آف اتر پردیش اس کو مسلسل پروموشن ان پولیس آفیسرز کو دے رہا ہے. آج ایک بھی پولیس آفیسر ان تمام موتوں اور قتل عام کے باوجود ایک دن کی سزا اس کو نہیں ہوئی ہے کسی کو، نہ آج تک وہ قانونی زاویے سے گزرے ہیں. لیٹسٹ واقعہ پھر گجرات کا لیشیا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ گجرات میں کوئی خطوار نہیں، ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہو گیا اور قانونی پیچیدگیوں میں اس مسئلے کو الجھایا گیا ہے. جلد سے جلد انصاف ان لوگوں کو ملنا چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے سسٹم بھی انصاف کو طلب کرتا ہے. آپ کو سسٹم کی پاسبانی کرنی ہے. جب سسٹم فیلیور ہو جائے گا تو پورا ملک کولیپس ہونے لگے گا سسٹم کے طور پر. اس سسٹم کو بہت مضبوط رکھنا ہے. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ہندوستان کی عزت کو بلند کرنا ہے. عام طور پہ روزمرہ کی زندگی میں جو وائلیشنز ہوتے ہیں ان وائلیشنز کو کہیں ریکارڈ کرنے کا کوئی سسٹم ہے یا وہ درج بھی ہوتے ہیں؟ کبھی درج ہو جاتے ہیں، کبھی درج نہیں ہوتے ہیں. کبھی درج بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نظر انداز کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ ہندوستان ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کے بعد میں اس نے سسٹم اور فیسلٹیز کو کوئی ایلوکیشن کے دائرے میں نہیں رکھا. ایک آدمی ہے تو ارب پتی ہے، جی، اسی کے برابر میں رہ رہا ہے آدمی بمبئی میں ہی اور وہ جھونپڑ پٹی میں ہے. جی. تو جب آپ اتنا فرق رکھ دیں گے اور ہزاروں کروڑ کے لوگ گھوٹالے اس ملک میں کرنے لگیں گے تو پھر وائلنس تو لازمی ہوگا، کبھی اسٹیٹ کی طرف سے اور کبھی کبھی اس فرسٹریشن کے عالم میں اس معصوم عوام کی طرف سے جو اپنے اختیارات چاہتے ہیں. لیکن ہم پوری طریقے سے گورنمنٹ کو بلیم کریں، ایسی بات آپ کو کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے آج گورنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ کئی مہینوں سے بے انتہا اقدامات لاتی ہے اور ان کے اوپر شکنجہ کس رہی ہے. میں آپ کو پھر ایک بار یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی زندگی میں یہ بہت ہزاروں کروڑوں روپوں کی بات ہم جو کر رہے ہیں، لیکن غریب آدمی کی باتوں کو ہم قریب سے اگر دیکھیں گے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کی روزمرہ کی زندگیوں میں اور اس کی زندگی میں جو خوشی اور جو احترام، جو ڈگنیٹی کی ضرورت ہے، کیا ہماری سسٹم دینے میں کامیاب نہیں ہے؟ آپ سے عرض کروں کہ جن لوگوں کے خلاف ایکشن شروع ہوا ہے جو کرپشن اور گھوٹالے کے ملزمان ہیں، ووٹ بینک اور اپنی کرسی بچانے کے لیے ان گھوٹالوں سے انفلیشن ریٹس اس کنٹری کا بہت آگے ہو گیا. جو کنٹری اپنے آپ میں ایگریکلچر کنٹری ہے بنیادی طور پر، اس ایگریکلچر کنٹری میں رہنے والے لوگوں کو روٹی میسر نہ ہو، سبزی میسر نہ ہو، دال میسر نہ ہو، اور وہ لوگ سبزی خریدتے وقت یہ سوچیں کہ اب ہم کو 100 گرام دال کی جگہ پوری فیملی کے لیے 50 گرام دال بھی خریدنا مشکل ہے. تو اس لیے اگر ہارش ورڈ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، قدر بھی کرتا ہوں، لیکن بدلاؤ کے لیے انسان کو یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی اس میں حصے دار بنے. یہ ایک سسٹم ہے جو خراب ہے. میں بار برقی صاحب ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. بریک لینے کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو پوچھوں گا آپ سے کہ ہیومن رائٹس اور ایجنسیز جتنے ہیں اور جتنے بڑے بڑے نام ہمارے ہیومن رائٹس کے ہیں
उन लोगों का क्या रोल होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम वापस आएंगे एक दिलचस्प मोड़ पर। हम इस ब्रेक को ले रहे हैं, आप वापस आइए, कहीं जाइएगा नहीं। नाजरीन, आपका इस्तकबाल है फिर एक बार हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। बार बरकी साहब, ह्यूमन राइट्स के जो मास्टर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, अमर्त्य सेन हैं, फिर अरुंधति रॉय है, तीस्ता सिलवान है और स्वामी अग्निवेश हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगियों को लोगों के अंदर एक राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग कामयाब किस हद तक हैं? बहुत हद तक है। तीस्ता सिलवान जी, एक ऐसी औरत जिसने हिंदुस्तान के कानूनी ज़मीर को हिला के रख दिया और उसने ये बताया कि हिंदुस्तान में कानून की बालादस्ती है, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा पॉलिटिकल फिगर हो और कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी हो, कानून की जद में जब वो आ जाएगा तो फिर कानून की बालादस्ती होगी और किसी की नहीं होगी। इसी तरीके से ये जितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो बहुत हद तक कामयाब हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें भी हैं। ब्यूरोक्रेसी और बहुत से पॉलिटिशियंस ये नहीं चाहते कि वो अपने मकासद में कामयाब हों, वो मुसलसल रुकावटें पैदा करते रहते हैं। अगरचे कि उनको जायज़ और जेन्युइन सपोर्ट गवर्नमेंट का होने लगे तो यकीनन वो और भी ज़्यादा चार चांद ह्यूमन राइट्स के फ्लोरिशिंग में और प्रोटेक्शन में लगा सकते हैं। लेकिन मैं उन सब लोगों को सलाम करता हूँ जो इंसानियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, जिन लोगों के आपने नाम लिए, और वो बहुत से नाम जो अभी पाइपलाइन में है, जो आना है। मुझ जैसा एक छोटा आदमी हो सकता है कि कभी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में उसका शुमार होने लगे। अगर हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे तब तो और बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन आने वाला दिन इंतहाई रोशन नज़र आता है जब हुकूमत, जब बहुत से पॉलिटिशियंस, जब बहुत से माइंडलेस ब्यूरोक्रेट्स इस बात को समझ जाएंगे, जब हिंदुस्तान जागने लगेगा। और वो जागेगा इन्हीं लोगों की कोशिशों और काविशों से। ब्यूरोक्रेसी से वो नहीं जागेगा। उन्हें किसी आम आदमी की कोई मुश्किलात से मतलब नहीं। आप किसी भी दिल्ली में दफ्तर में जाएं, आसानी से एंट्री भी नहीं है आईएएस ऑफिसर के दफ्तर तक। अफसोस की बात, पहले अगर आपको किसी चपरासी से भी मिलना है तो वो रिसेप्शनिस्ट उस चपरासी से पूछेगा कि साहब ये आदमी अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता, तब आप उससे मिल सकते हैं। इस कदर ब्यूरोक्रेसी और आम पब्लिक में कोऑर्डिनेशन का फ़र्क है। तो जहाँ कोऑर्डिनेशन इस कदर मुश्किल हो, अकाउंटेबिलिटी न हो आसानी से, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात होती हैं। लेकिन इन लोगों की कोशिशों से बहुत से मसाइल हल हुए हैं और बहुत से होंगे। ये बहुत से कोशिशें इन्होंने की हैं। अब रिसेंटली अन्ना हज़ारे का जो मूवमेंट हुआ उसमें भी कुछ नाम मैंने जो लिए हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। एक बहुत तशवीशनाक बात है, ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे हैं। इंसानियत जहाँ पर उस पर जुल्म होता है, मजरूह होती है, उस वक्त क्यों उस किस्म का जोश और जज्बा और इत्तेहाद आम हिंदुस्तानियों में क्यों नहीं नज़र आता है, जिस तरह करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए नज़र, अन्ना हज़ारे के लिए सारे हिंदुस्तान में जोश और खरोश से लोगों ने साथ दिया। क्यों एक इंसान पर जब जुल्म होता है उसके लिए आवाज़ लगाने के लिए लोग अपनी वक्त को और अपनी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं करते? एनडीए की सरकार, जिसमें कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि हुकूमत गिर जाएगी और हार जाएगी इलेक्शन में, वोट्स के जरिए हिंदुस्तानियों ने इतनी बड़ी मजबूत सरकार को गिरा दिया। कांग्रेस को भी यकीन नहीं था कि वो पावर में आ जाएंगे, वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। ये हिंदुस्तानियों की खामोश इंसाफ पसंदी थी। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह के वाक़यात को हमने ज़रा सा भी इस मुल्क में पनपने दिया तो हम तमाम लोगों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। आवाज़ हिंदुस्तानियों के इत्तफाक से खामोशी से उठती है, कभी कभी आवाज़ तेज़ हो जाती है, जैसे अन्ना हज़ारे जी के केस में। मैं ये मानूं कि आपकी बात से ये मतलब निकलता है कि हिंदुस्तानी इतना समझदार हो चुका है, यकीनन वो हर बात को समझ रहा है। वो जब जुल्म होता है तो अपने जहन से वक्त पर वार करना सीख चुका है। यकीनन। डू यू एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली, बिकॉज वो अपने मामलात में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस कदर उलझा हुआ है कि उसको सुकून ही नहीं है। दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, हर साल या साल में 2 मरतबा वो छुट्टियों पर जाते हैं, उन्हें फिर दुनिया में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती।
وہ سیٹرڈے سنڈے کام بالکل پسند نہیں کرتے کرنا. ہندوستانی رات دن لگا رہتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو نہ صحیح طریقے سے پڑھا پا رہا ہے, نہ ان کو کھلا پا رہا ہے. اس لیے وہ روزمرہ کی زندگی میں اتنا الجھا ہوا ہے عادل صاحب, لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دلی, بمبئی اور حیدرآباد اور بنگلور جو ہے پورا ہندوستان ہے. بالکل نہیں ہے. ہندوستان کچھ اور ہے جس کی طرف نہ کارپوریٹ ورک دیکھتا ہے, نہ پولیٹیشنز پلٹ کے دیکھتے ہیں, نہ گورنمنٹ کا کوئی رجحان ہے. اسکیمز بنتی ہیں پیپرز پہ, اس کا نفاذ خالی دفتروں میں ہوتا ہے, پیسہ بیشتر ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. مرحوم راجیو گاندھی صاحب کہتے تھے کہ 1 روپے میں سے 7 پیسہ پہنچتا ہے جہاں ہمیں پہنچانا ہوتا ہے, اور اس پہ گورنمنٹ اور جوڈیشری پوری فیلیور ہے کہ وہ اس کو چیک نہیں کر پاتی کہ ان کا حصہ وہاں تک پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے. ایک دلچسپ موڑ ہے یہ. آپ فرمائیے. اب کلاس سسٹم کی بات ہو گئی. یہ دولت مند اور جو رسوخ والے لوگ ہیں, جو کامیاب اپنے آپ کو مانتے ہیں, ان لوگوں کے لیے, ان میں سے چند لوگوں کے لیے اگر میں کہوں تو صحیح ہوگا, کیوں ایسا ہے کہ جو بالکل ڈس ایڈوانٹیج ہے, غریب ہے, پچھڑا ہے, اس سے اتنا زیادہ دوری کیوں آتی ہے؟ کیوں ایسے وہ لوگ کتراتے ہیں غریب آدمی سے؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی مینٹل ریفائنمنٹ کی کمی ہے ہمارے یہاں. چند ہفتے پہلے ڈومینک لیپیئر جو فرانسیسی ہیں, جی, کلکتہ میں وہ ایک لیپروسی ہاسپٹل چلاتے ہیں. جی, ان کا بہت واضح اور بہت تفصیلی انٹرویو شائع ہوا ہے, جی, اور انہوں نے ہندوستانیوں اور ہندوستانی بیوروکریسی پہ ماتم کیا ہے. جی, انہوں نے بلینز ہندوستانیوں کی لیپروسی کی بیماری کا علاج کرنے میں لگا دیا ہے. ریلیف مٹیریل. جی, 75,000 ہندوستانیوں کو انہوں نے اس بیماری سے مکتی دلا دی ہے, جی, اور مسلسل دلا رہے ہیں. جی, انہوں نے شکوہ یہ کیا کہ ایک تو ہندوستان کا کارپوریٹ ورلڈ چیریٹی کے کام پر بالکل توجہ اس کی نہیں ہے. جی, دوسرا انہوں نے کہا کہ جب میں پوری دنیا سے دوائیاں لاتا ہوں ہندوستانیوں کے علاج کے لیے, تو ہندوستانی ایئرپورٹ کے افسران جو ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, اور وہ مجھے دوائیں لانے میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے. بہار برقی صاحب, یہ بہت دلچسپ بات ہے, ہم اس کو اور تفصیل سے جانیں گے. ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں, ہم ابھی لوٹتے ہیں. ناظرین آپ کا استقبال ہے پھر ایک بار ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کہ اس پروگرام میں. بہار برقی صاحب, آپ فارن ایڈ اور وینی انٹرنیشنل ایجنسیز, NGOs کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ کارپوریٹ ورلڈ ان سے کوآپریٹ نہیں کرتا, گورنمنٹ کی مشینری ان کو سپورٹ نہیں کرتی. تو اس پہ ان لوگوں کی جو فرسٹریشن ہے, اس فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے کیا اقدام ہونے چاہیے؟ ہر بحیثیت ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. جی, مثال کے طور پہ لائرس, جی, لاء میں بہت سے وکیل بہت پیسہ بھی کماتے ہیں اور اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. جی, ان میں یہ جذبہ آنا چاہیے کہ کیا وہ ان معصوم لوگوں کو جن کو انصاف نہیں مل پا رہا, کچھ پرسنٹیج کیسز کی ایسی منتخب کریں گے کہ جس میں وہ فیس تو بہت بڑی بات رہی اپنی جیب سے بھی کبھی کبھی اٹھا دیں. بالکل نہیں دے سکتے. ایسے ہی ڈاکٹرز کا ہے. جی, بہت سے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں اس ملک میں نام لینا نہیں چاہتے. 1 روپیہ گز پر جنہوں نے جگہ خرید رکھی ہے, کسی غریب کا علاج وہ فری نہیں کرتے, اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں, اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں حکومت کے داؤ پیچ سے. کارپوریٹ ورلڈ جن کا ٹرن اوور ہزاروں کروڑ روپیہ پر ایئر ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتے. تو یہ سلسلے کا ایک مہم, ایک موومنٹ چلانا پڑے گا دوستانہ انداز میں کہ لوگ اپنا وقت, اپنے ریسورسز اپنے برادران وطن کے لیے لگائیں. چنانچہ ہم کو خود بھی ہندوستانیوں کو تھوڑا ڈسپلن لانا پڑے گا اور تھوڑا جذبہ قربانی پیدا کرنی پڑے گی. لیکن جذبہ قربانی ان میں خود نہیں آئے گی چونکہ وہ اتنے مصروف ہیں اور اتنے اپنے آپ میں سمٹ کے رہ گئے ہیں. ہم کو اس کے لیے ایک موومنٹ شروع کرنا پڑے گا, موومنٹ, مشنری موومنٹ, کہ ہم ان سے جا کے ملیں, ہم ان سے جا کے گزارشات کریں, ہم ان پہ پبلک پریشر گزارشانہ انداز میں کریں, اور کبھی کبھی تھوڑا سا ان کو مورل پریشر میں بھی لے کے آئیں کہ بھئی یہ تمام پیسے کس لیے ہیں, یہ تمام ریسورسز کس لیے ہیں. جب پوری دنیا کے لوگ کر سکتے ہیں, بل گیٹ کر سکتے ہیں, تو ہمارے ہندوستانی کارپوریٹ اپنا حصہ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم وارز دیکھتے ہیں, ہم بڑے بڑے ایونٹس دیکھتے ہیں جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے,
زیادہ سے زیادہ انسانی ذہنوں پر ان کی حکومت ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ دولت کو وہ اپنے قبضے میں کر لیں. مجھے آگے رہنا ہے چاہے کوئی پیچھے رہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک سیکشن ہے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر، جی. تمام لوگ نہیں ہیں. میں اکثر بیشتر یورپ جاتا ہوں، میں نے دیکھا کہ یورپینس ایون امریکنس سڑکوں پہ اتر کر امریکہ کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے جی. اور ان کی تعداد لاکھوں میں. نیو یارک میں بھی ایسا ہوا. اس لیے انہوں نے گورے کا اور کالے کا فرق نہ دیکھتے ہوئے مسٹر اوباما کو اپنا صدر بنانا پسند کیا. جی. لیکن انسانوں میں بھی جذبہ ہے اچھا خاصا، اور اسی جذبے کی وجہ سے بہت کچھ رکا ہوا ہے. لیکن ایک سیکشن اس قدر گریڈ اور اس قدر انہیومن ایکٹیویٹیز پہ آمادہ ہے جس نے پوری انسانیت کو اس وقت ہلا کے رکھا ہوا ہے. جی. ان کا علاج ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے تھرو کرنا ہے، کنونسنگ پاور سے کرنا ہے، کانفرنسز سے کرنا ہے، کبھی کبھی بیلٹ باکسز سے کرنا ہے، کبھی کبھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے کرنا ہے. لیکن کرنا ہے. اس میں نہ خاموش بیٹھنا ہے نہ قناعت پرستی سے کام لینا ہے. ہمیں لائک مائنڈڈ انسانوں کو اپنے قصبوں سے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہروں سے، اپنے ملک سے جمع کرنا ہے. اور جب ایک ملک گیر تحریک تیار ہوگی پھر ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کرنا ہے. اس ملک میں نان وائلنس کانسیپٹ اپنے ملک کو دیا ہے اور زمانے کو دیا ہے. اتنی اچھی لگتی ہیں باتیں کہ ساری دنیا کو ہم نے سبق دیا، لیکن وہ سبق خود ہندوستانیوں نے بھول کر اپنی غلطیوں کو سدھارنے میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتا ہے؟ آپ نے صحیح کہا. مجھے شعر یاد آیا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، جی. ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. لیکن اس داستاں کو دوبارہ کہنا ہے اور سونا نہیں ہے. ہمارا یہ پروگرام ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے مدوں کو، ایسے ایشوز کو کرے دیں، اس سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں جو عام آدمی سے جڑتی ہے. یہ جو ایشو ہے جس میں ہم نے 2 ہفتوں سے بات کی ہے، میں بہت آپ سے بہت امپریس ہوں اس بات سے کہ آپ اوور آل آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ جو پلیٹ فارم بنا کر آپ نے گروپس بنا کر ایک سٹیجز میں کام کرنے کی کوشش کی، یہ کرنا کتنا آسان ہے؟ مشکل تو ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ اس میں جتنا سپورٹ ایسٹیبلش کلاس سے ملنا چاہیے. ایسٹیبلش کلاس میں کارپوریٹ بھی ہے اور بیوروکریسی بھی ہے اور دوسرے گورنمنٹ آرگنس بھی ہیں. ان سے سپورٹ کم ملتا ہے اس لیے مشکل ہے. اگر ان سے سپورٹ جینوئن ملنے لگے تو کام بہت آسان ہے. چونکہ ہمارا کام ان کی پرابلمس کو سمجھنا اور اس کے حل کرنے میں اپنا یوگدان کرنا ہے. جی. اور جس دن چاروں طرف سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر ہندوستان کی بہت سی مشکلیں بہت جلدی آسان ہو جائیں گی. جو اپر کلاس ہے، جو ایفلوئنٹ کلاس ہے، ان کی ضرورتوں کو وہ بھی حل کر سکتے ہیں اور لوگ بھی ان کو مل جائیں گے حل کرنے کے لیے. لیکن جو 80% لوگ ہیں ہندوستان کے جن کو ریسورسز ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے درد کو، ان کے مشکلوں کو سننے والے بھی بعض وقت نہیں ہوتے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ ایک موومنٹ بن جائے اور آپ کو دیکھ کر ایک رول ماڈل کی طرح آپ ایسے کام کریں جس سے لوگ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیے ذاتی طور پہ ہم نے پچھلے دنوں ایک این جی او ہیومن رائٹس پہ وائس آف ہیومینٹی کے نام سے شروع کی ہے اور جس میں کمیونل ہارمنی مینٹین کرنے اور اس کو بڑھاوا دینے والے لوگ بھی ہیں. اس سے ہم جا کر کوشش کریں گے کہ ایک وقت میں ایک پرٹیکولر ایریا میں جا کے ان کے وے آف لائف کو دیکھیں، ان کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے حل تلاش کرنے کے لیے گورنمنٹ سے رابطہ قائم کریں. وہاں سے حل نہیں ہو تو پھر عدالتوں سے رشتہ قائم کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے. بہار برقی صاحب، میں دعا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ہر شہری ایک ایسا شہری ہو جس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکان ہو اور وہ ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن ویلیوز کو پوری طریقے سے سنبھال کر رکھے اور ہم ایک دوسرے کو انسانیت کے معیار پر ایک دوسرے کی قدر کرنے اور اچھے بننے والے بنے. اور یہ پروگرام ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کی اس کڑی کے ساتھ آپ نے جو جڑ کر اس کو جو ویلیو دیا ہے
اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی عنایت. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو مسٹر بہار برقی. آپ کی کوششوں میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے اور اس دیش میں ایک ایسا بدلاؤ آئے جس سے غریبوں کی اور ہر ہندوستانی کی خوشی جڑ جائے. مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے بہار برقی صاحب سے ایک کنکلوسیو اور بہت ہی ایلابوریٹ ڈسکشن ڈگنیٹی آف مین کائنڈ اور ہیومن رائٹس پر کیا. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر ایک بار ایک نئے شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آئیں گے ایک نیا ایشو لے کر. تب تک کے لیے خدا حافظ. جے ہند. ETV اردو پر اگلا پروگرام